السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 244 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس کے شروع میں ہی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو پچھلی آیت میں کیا بات ہوئی تھی؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تم ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے بھاگ نکلے، یعنی دشمن قوتوں نے جب حملہ کیا تو تم بجائے اس کے کہ ان کا مقابلہ کرتے، الٹا تم اپنے گھروں سے ہی بھاگ نکلے۔ تو موت کے ڈر سے تم نے یہ کچھ کیا، اس قدر تم موت سے ڈر رہے تھے۔ تو موت سے ڈرنے سے موت پیچھے نہیں ہٹتی، اس سے تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی۔ تو اس لیے قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی دشمن قوت مقابلے میں آئے تو اس سے بھاگنے کی بجائے، موت سے ڈرنے کی بجائے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ قانون ہے قرآن کا، اور اس میں پھر یہ بھی آ جائے گا کہ اس کے لیے یعنی کسی بھی برے وقت کے لیے خود کو تیار رکھنا، ایسی صلاحیت حاصل کرنا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت، استعداد، صلاحیت انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اب اگلی آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ جب یہ چیز پیچھے کہی جا چکی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر تم ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرو۔ تو اس لیے قرآن کریم اب کہہ رہا ہے آیت نمبر 244 کے اندر کہہ رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو، یعنی تم موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے بھاگنے کی بجائے اللہ کے راستہ میں یعنی حق اور انصاف کی راہ میں ظالم قوتوں سے لڑو، مقابلہ کرو، ان سے بھاگو نہیں، موت سے ڈرو نہیں۔ اس کے لیے تمہیں اپنا مال و جان دونوں چیزیں قربان کرنی پڑ سکتی ہیں۔ جان کی ضرورت تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے تو مال کی قربانی دینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ تو کوئی بھی ایسا موقع ہو، اس کے لیے جتنی بھی انسان ہیں جن کے پاس گنجائش ہے وہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر جن کے پاس ہے وہ اس نظام کو دیں، تاکہ نظام جو ہے وہ ایسا بندوبست کرے کہ یہ جو دشمن قوتیں ہیں وہ ان کے ساتھ لڑ سکے، مقابلہ کر سکے۔ یہ جو جتنی بھی چیزیں قرآن کریم پیش کرتا ہے، ظاہر ہے قرآن کریم ایک نظام کی بات کرتا ہے، تو اس لیے جب وہ نظام کی بات کرتا ہے تو جتنا کچھ بھی ہوگا وہاں پر ایک پورا مینجمنٹ کے ساتھ ہوگا۔ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ اس نظام کو دیں گے، اور نظام جو ہے ایک طریقہ کار، ایک سسٹم وضع کرے گا کہ کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن کریم جو ہے اس لیے واضح کرتا ہے کہ انسان جب اپنا نظام بنائے تو وہ ان اصولوں کو سامنے رکھیں، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ انسان جب کوئی سیکریفائس کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں مال کی، جان کی، تو اللہ کے قانون کی روح سے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ اپنا نتیجہ مرتب کرتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوگی، اور آگے کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہر بات کو سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہارا ہر ارادہ اور ہر عمل اس کے علم میں ہے، لہٰذا تم اس کے اوپر یقین کر کے، بھروسہ کر کے، ایمان رکھ کے تم یہ چیز کرو کہ جب بھی کوئی دشمن قوت مقابلے پہ آئے تو اس کے لیے اپنا مال اور اپنی جان دونوں ان کو تم قربان کرنے کا تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دشمن قوتیں یہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے وہ قوتیں جو حق اور انصاف کے مقابلے میں آتی ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کرنا، اس کی قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے اس میں کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ آیت ہے 245 245، اسی سلسلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے
کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ یعنی کسی سوسائٹی میں اجتماعی قوت حاصل کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسانیت کی فلاح اور اجتماعی قوت قائم کرنے کے لیے نظام کو دو، جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ نظام کو دو۔ قرض اس لیے کہا گیا ہے کہ بظاہر مال و دولت تمہارے ہاتھوں سے نکل کر دوسرے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، نظام کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، آگے پھر نظام اس کو خرچ کرتا ہے، لیکن دراصل وہ معاشرتی استحکام کی صورت میں کئی گنا بڑھ کر تمہارے پاس واپس آ رہا ہوتا ہے۔ قرض ہوتا ہے نا، ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں واپس بھی کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کسی کو ایک سرٹن اماؤنٹ دی، فار ایگزامپل 1 لاکھ دیا، اس نے ہمیں 1 لاکھ واپس دے دیا۔ تو قرآن کریم جو ہے یہاں پر کیا چیز کہہ رہا ہے کہ جو بھی قوم دفاع کے لیے حق و انصاف کے راستے میں جو دشمن قوتیں ہیں ان کے مقابلے کے لیے مال و دولت اس نظام کو دیتی ہے تاکہ ان قوتوں کا مقابلہ کیا جا سکے، تو اب اس کا ریٹرن بھی ہوتا ہے نا۔ اس کا ریٹرن جو ہے وہ پھر کیسے ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جب سوسائٹی اگر اپنا دفاع کا نظام مضبوط بنا لے، اس کے اندر حق اور انصاف کا نظام قائم ہو جائے، تمام لوگوں کو انصاف کے ساتھ ہر چیز ملنی شروع ہو جائے، کسی کے رائٹس جو ہیں وہ نہ دبائے جائیں، ہر ایک کو اپنے رائٹس جو ہیں اس کی آزادی کے ساتھ میسر ہوں، حقوق اس کو ملے ہوئے ہوں، تو آپ یہ خود دیکھیں کہ اس سے وہ معاشرہ یا وہ سوسائٹی کتنی خوشحال ہو جائے گی، اس کے ہاں کتنی پراسپیرٹی آ جائے گی۔ تو یہ قرض میں اس لیے قرآن کریم قرض کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ تم جو کچھ دو گے وہ پورے معاشرے کی خوشحالی کی صورت میں تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اس کی بات قرآن کریم کر رہا ہے۔ اس کو جب اس طرح سے سمجھیں گے تو پھر آیت کے مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے گا اور کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس لیے پھر یہ چیز سمجھیے آپ کہ یہ جو قرضہ ہے کیا چیز ہے، کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم اس کو قرض کیوں کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی چیز اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ من یقرض اللہ، اللہ کو قرض، یہ اللہ کو جو قرض ہے، یہ دیکھیے یقرض اللہ، اللہ کا قرض، یہ اب اللہ کے اوپر قرض ہو گیا نا، یعنی انسان اپنی فلاح کے لیے کچھ خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو اللہ اس کو قرض کہہ رہا ہے۔ میں اس کو آپ کو ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے وہ کہتا ہے ارض اللہ، زمین اللہ کی ہے، تو اللہ کی زمین اب اللہ کے قبضے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی زمین جب وہ کہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ میری ساری مخلوق کی زمین ہے۔ جب وہ بیت اللہ کہتا ہے تو وہ بیت اللہ میں خود تو نہیں رہ رہا، تو بیت اللہ کہنے کا مطلب ہے یعنی اللہ کا گھر، اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ میری ساری مخلوق کا گھر۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آئی کہ وہ جو من یقرض اللہ، یہ جو قرض ہے اللہ کا، جو اللہ نے اپنے ذمہ قرار دیا کہ یہ سمجھو میرے ذمہ قرض ہو گیا، تم جو بھی اپنی فلاح کے لیے، اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے جو خرچ کرو گے وہ سمجھو کہ تم نے مجھے دے دیا ہے، میرے ذمہ قرض ہو گیا، یہ تمہیں واپس ہو جائے گا۔ تو یہ واپس کس صورت میں ہوگا؟ اس سوسائٹی، وہ جب سوسائٹی گروتھ کرے گی تو پھر یہ تمام افراد جو ہیں وہ اس کو اس کے ثمرات یا فوائد ملیں گے، تو اس طرح وہ قرض پھر واپس ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اس لیے وہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی وہ صرف قرض ہی واپس ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن کریم اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ صرف واپسی ہی نہیں ہے، جو قرض ہے اس کی صرف واپسی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس قرض کو یعنی اس کی واپسی کو جو بھی دینے والے ہیں یا جو بھی دینے والا ہے اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اس معاشرے یا قوم کے افراد کے لیے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ دولت جس قدر حق، انصاف کے قیام اور انسانیت کی ویلفیئر کے لیے خرچ کی جائے گی، وہ معاشرتی خوشحالی سے اسی قدر زیادہ ہو جاتی ہے،
اسی قدر اس معاشرے کی خوشحالی پراسپیرٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر جب لوگ جو ہیں نظام کو دیں اور نظام جو ہے وہ حق اور انصاف کو قائم کر دے، لوگوں کو انصاف ملے، سستا انصاف، ہر ایک کو اپنے رائٹس پورے کے پورے مل جائیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سوسائٹی کتنی پروگرس کرے گی، ذہنی طور پر کتنی وہ آزاد ہوگی، اور معاشی طور پر کتنی وہ پروگریسو ہوگی، اور کتنی ان کی اکانومی جو ہے وہ گروتھ کرے گی۔ تو یہ چیز قرآن کریم اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی جو خوشحالی ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو کر ان کو ملے گی، جتنا وہ خرچ کر رہے ہیں۔ جیسے بزنس آپ کرتے ہیں، 1 لاکھ کا بزنس کیا ہے تو سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس 1 لاکھ کے بزنس سے وہ 2-3 لاکھ کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کئی گنا بڑھ کر مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ قرآن کریم کی ان آیات کو جب سمجھیں گے تو یہ اپنے اندر بہت بڑے فیکٹس، بہت بڑے میننگ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، لیکن اس کی شرط ہے تدبر، غور و فکر۔ اس لیے آگے کہتا ہے کہ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا اور وسیع کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو تنگی کرنا اور وسیع کرنا ہے یہ کس کی روح سے ہوتا ہے؟ کبھی غور کریں، اللہ کے قانون کی روح سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے قوانین کی وائلیشن کی جائے تو تنگی آ جائے گی، اگر اللہ کے قانون کی اس کو فالو کیا جائے تو وسعت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کسان ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کے قانون کے تحت اس زمین کے اندر ہل چلاتا ہے، اس کو زرخیز بناتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کے اندر مناسب جو بھی اس کا ٹائم ہے اس کے اوپر ایک صحیح صحت مند بیج اس کے اندر پھینکتا ہے، ڈالتا ہے، تو وہ بیج اگے گا۔ اس کے بعد پھر اس کو پانی دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، تو وہ فصل تیار ہو جائے گی۔ اگر وہ اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرے، زمین کی اس کی تیاری نہ کرے، اس کے اندر ہل نہ چلائے، آج کل تو وہ ایگریکلچرل مشینری ہے تو اس کی روح سے زمین کو تیار نہ کرے، اس طرح صحت مند بیج اس کے اندر استعمال نہ کرے، یا بیج لگانے کے بعد اس کو صحیح وقت کے اوپر پانی نہ دے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، تو یہ اللہ کی قانون کی وائلیشن ہو جائے گی، تو اس سے پھر اس کو نقصان ہوگا۔ اور اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ تو جتنے پیسے اس نے لگائے ہیں اس سے کہیں زیادہ جب وہ فصل جو تیار ہو کر مارکیٹ میں جائے گی تو اس سے کہیں زیادہ اس کو پھر منافع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے اللہ کے یہ جو قانون ہے کہ جو تنگی ہے اور جو وسعت ہے وہ اسی کے قوانین کی روح سے ملتی ہے، اس کے قانون کی وائلیشن سے تنگی ملتی ہے، اس کے قوانین کو فالو کرنے سے وسعت ملتی ہے۔ میں نے اگزامپل دی آپ کو فزیکلی مثالوں سے، اب دوسری طرح سے بھی سمجھ لیں۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ اس میں کوئی ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ سے کام لیتے ہیں، مس کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ آپ نے اللہ کے قوانین کی وائلیشن کی۔ اگر آپ اپنی کمٹمنٹ صحیح رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، صحیح بات کرتے ہیں، کوئی سب سٹینڈرڈ چیز نہیں بیچتے، کوالٹی کی چیزیں بیچتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ دن بدن گرو کرے گا۔ تو یہ اللہ کے قانون کو فالو کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ ہے واللہ یقبض ویبسط، کہ اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وسیع کرتا ہے۔ تو یہ اس کے لفظی میننگ آپ لیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کی ڈیپتھ میں جا کے اور وہ جو جتنا بھی کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر جب آپ قرآن کریم کی ایکسپوزیشن کو سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اس میں پھر یہ کہہ رہا ہے کہ دولت کی یہ جو زیادتی ہے یا کمی ہے وہ ساری اسی طرح سے ہی اللہ کے قانون کی وائلیشن کے ساتھ یا اس کو فالو کرنے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم اپنے لیے جیسے چاہو اپنا سیاسی، معاشی یا مذہبی قوانین بنا لو،
اس کا نتیجہ بالآخر اللہ کے قانون کے مطابق ہی نکلے گا، اس سے تم نہیں بچ سکتے۔ اگر تمہارے یہ جتنے بھی نظام ہیں، سسٹمز ہیں، اللہ کے قوانین کی روح سے ہیں تو ٹھیک ہے، تمہیں عافیت ملے گی، وسعت ملے گی۔ اور اگر یہ قوانین جو اللہ کے جو قوانین، اگر یہ تمہارے نظام اس کے خلاف ہیں تو پھر تمہیں تباہی بھی ملے گی، تمہیں نقصان بھی ہوگا، اور تمہاری جو آخرت ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے اللہ کے قوانین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو تم اس کے قانون سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کے قانون سے اسکیپ حاصل نہیں کر سکتا، فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ تمہارا ہر قدم اس کے قانون مکافات عمل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم جتنی مرضی قوت کے حامل ہوں، جتنی مرضی ہم ذہنی طور پر سمارٹ ہوں، دماغی طور پر سمارٹ ہوں، ہم اللہ کے قانون مکافات عمل کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اور اگر ہم صحیح کام کرتے ہیں تو وہ اس کا جو ثمرات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں مل کر رہتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہو رہی ہے اللہ کے قوانین کو سمجھانے کی۔ ہماری جتنی بھی معاملات ہیں ان قوانین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا مقصد ہے کہ ان کے قوانین کے اوپر ایمان، کہ ہمارا جتنا بھی ہمارا ارادہ اور عمل ہے وہ ایک نتیجہ مرتب کر رہا ہے، اور وہ اس نتیجے کے پیچھے کیا چیز ہے، اس کو کون مرتب کرتا ہے؟ اللہ کا قانون مکافات عمل، جو ہر انسان کے اوپر اور اس کی ہر حرکت، اس کے ہر ارادہ اور عمل کے اوپر نظر رکھے ہوتا ہے۔ اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے ان دو آیات کا مفہوم۔ تو امید ہے آپ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا اس کی روح سے خود بھی سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ شکریہ۔